اب سب سے زیادہ اچھا ٹاپک جو بہت زیادہ یہ ملحدین کا فیوریٹ ٹاپک بھی رہتا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے بھی میں ان کے جو ہمارے ہارڈ کور ہمارے عامر حق بھائی ہیں جو ڈسٹرائر ہیں الحاد کے، ان سے یہ میں کوشچن کرنے والی ہوں. عامر بھائی نو جی مرسی. جی ہاں جی انشاءاللہ اگلا سوال میں کرتی ہوں، اور یہ ملحدین کا سب سے ٹاپ ناچ کوسچنز جو ہے وہ میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کیے، کیونکہ آپ جیسے ہی بندے اس کو اچھے سے ہی ٹیکل کر سکیں گے انشاءاللہ. نہیں نہیں نہیں، سب سے ایسی بات پہلا نہیں. کوسچن عامر بھائی آپ کے لیے کہ ریحانہ بنت زید کون تھیں؟ باندھی تھیں، بیوی تھیں، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق تھا، اور یہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں آئیں؟ آپ کے لیے کوسچن. جزاک اللہ. اچھا علینا صاحبہ، اب چونکہ آپ ماڈریٹر ہیں تو کمنٹس کی طرف اب آپ کی توجہ ہوگی. ٹھیک ہے، اب آپ کو اللہ جزائے خیر دے. اور ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے لیے گفتگو بورنگ ہو سکتا ہے کسی بندے کے لیے یہ انٹرسٹنگ ہو، مگر آپ توجہ رکھیے گا کہ بہت سی چیزیں سیکھنے کو مل سکتی ہیں اگر تھوڑا سا ہوش کے ساتھ ان چیزوں کو سنا جائے. اچھا ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو سوال کیا گیا ہے اوبویسلی اس کا تاریخ سے تعلق ہے، تو تاریخ کے بارے میں کسی کے لیے بھی مختلف آراء ہو سکتی ہیں. کبھی بھی جب آپ نے ایسی چیز کی تحقیق کرنی ہے جس کا تعلق تاریخ سے ہے، تو تاریخ میں آپ کو غوطہ لگانا پڑتا ہے اور آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کس کس جگہ پر کیا کیا روایت پڑی ہے، کس کس جگہ پر کیا کیا قول پڑا ہے، کس کس جگہ پر کیا معلومات ہے. اس کو ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے انالیسس کرنا ہے اور آپ نے کسی کنکلوژن کے اوپر پہنچنا ہے. یہ طریقہ کار ہے. تاریخ کے بارے میں جب بھی آپ بات کریں گے تو آپ بعض اوقات حتمی چیزوں پر حتمی فیصلہ سنا سکتے ہیں، بعض اوقات آپ حتمی فیصلہ نہیں سنا سکتے. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی لیے جب اس طرح کے موضوعات آئیں تو آپ کا رویہ یہی ہونا چاہیے، اور یہ پیورلی سائنٹیفک یعنی فلسفی آف ہسٹری جو ہے، یہ سائنس آف ہسٹری جو ہے، یہ اس کے مطابق ہے یہ پورے کا پورا بیہیویئر. تو اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے. اچھا ریحانہ بنت زید آپ نے کہا. ریحانہ بنت زید بھی کہتے ہیں، ریحانہ بنت عمر بھی کہتے ہیں، بعض اوقات ریحانہ بنت شمعون بھی کہتے ہیں. یہ مختلف جگہ پر ملتا ہے، اس کی وجہ بھی میں بیان کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ ہم اس چیز کی طرف بڑھیں کہ وہ کون تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، لونڈی تھیں جسے کانکیوبائن کہا جاتا ہے، کنیز، باندی، یا وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں یعنی زوج النبی ام المومنین. اچھا یہ چیزیں طے کرنے سے پتہ چلے گا کہ ریحانہ کا سٹیٹس کیا تھا اسلام کے اندر رضی اللہ تعالی عنہا. مسلمان ہوئیں نہیں ہوئیں یہ ساری باتیں ہم آج ڈسکس کریں گے. مختصراً میں لے کے اس کو چلوں گا، کوشش کروں گا کہ کچھ تاریخ کے وادیوں میں سے، ان جھرنوں میں سے کچھ چیدہ چیدہ موتی آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ اس مسئلے کو سمجھ سکیں. ریحانہ بنت عمر یا ریحانہ بنت زید، ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو ماضی میں 4 ہجری میں جانا پڑے گا. 4 ہجری بمطابق 626 عیسوی، اس میں آپ کو جانا پڑے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے اوریجنلی وہ بنی نذیر سے ہے. مدینہ کے اندر 3 بڑے قبیلے تھے. ایک بنو قینقا، یہودیوں کے بنو قینقا، بنو نذیر یا نذیر بھی کہتے ہیں، نذیر بھی ورڈ ہے، اور بنو قریظہ. یہ 3 قبیلے تھے جو یہودیوں کے کھجوروں کے نخلستان میں آ کر بسے تھے اپنی کتاب کی پیشگوئیوں کے مطابق. ان میں سے ایک قبیلہ تھا بنو نذیر. اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا ریحانہ بنت زید یا ریحانہ بنت عمر یا ریحانہ بنت شمعون. تینوں ایک ہی خواتین ہیں، تینوں کے نام اس طریقے سے آپ کو ملیں گے. وہ آگے جب میں حوالے دوں گا آپ کو پتہ چلے گا کیا مقصد ہے. ان کا بنو نذیر سے تعلق تھا. اب بنو نذیر کو سمجھنا ضروری ہے. بنو نذیر جو ہے اس کے ساتھ، اور ظاہری بات ہے یہودیوں کے سارے قبیلوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، میثاق مدینہ، متفق ہوں گے. ان کے ساتھ بھی ہوا تھا اور بنی المستلق کے ساتھ بھی ہوا تھا. اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اور عورتوں کو دیکھتے ہوئے قتل کرنے کا حکم دیا تھا کہ ہاں یہ بھی ان میں سے ہیں. وہ تقریباً 15 سے 17 منٹ کا کلپ ہے، اگر وہ آپ دیکھیں اس میں نے انٹرنیشنل وار اسٹریٹجی کو، کولیٹرل ڈیمیج کو، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے کچھ لیٹرز پیش کیے ہیں جو وہاں کا پرسیکیوٹر تھا، تو اس نے بیان کیا کہ کس طریقے سے جنگ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ تھے 4-5 قبیلے ادھر کے اور مدینہ کے نان مسلم جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ کبھی اسلامی ریاست کے اوپر یا ریاست مدینہ کے اوپر، آسان لفظوں میں ریاست مدینہ کے اوپر کبھی کوئی اٹیک ہوتا ہے تو آپ نے اس کو ساتھ مل کے فائٹ کرنا ہے، یعنی آپ نے اس کو انٹرنلی سٹرونگ کرنا ہے، اسٹرینتھن کرنا ہے، نہ کہ آپ نے خارجی سازشوں کا شکار ہونا ہے. یہ انہوں نے رکھا. بنو نذیر بھی اس معاہدے کا حصہ تھا. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ
बनु नुज़ैर का वाक़या मैं क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि रिहाना का इनसे ताल्लुक है, मगर बनु नुज़ैर के अंदर एक वाक़या हुआ था, जिस बंदे का मैं आपको नाम बताऊंगा, आपने उस बंदे को लिख के रख लेना है या अपने ज़हन में याद रखना है कि वो बंदा कौन था। बनु नुज़ैर या बनु नज़ीर के साथ जब झड़प हुई तो इन्होंने हथियार डाल दिए 4 हिजरी के अंदर। जब इन्होंने हथियार डाले तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, गालबन ये 4 हिजरी ही बनता है उसके अवाखिर में, तो अल्लाह के रसूल ने इनके सामने 3 ऑप्शंस रखी कि आप यहाँ से चले जाएं, या आप हमारा मुकाबला करेंगे, या आप इस्लाम कबूल कर लें। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से चले जाते हैं। तो इनके कुछ लोग जो हैं वो खैबर में पनाह ले ली, खैबर कुछ एरिया था मदीना से दूर, वहां जाके पनाह ली, और कुछ चले गए शाम के अंदर। बहरहाल यहां से जिस हिस्से की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो ये है तारीखी वाक्य में कि बनु नुज़ैर में एक शख्स था जिसको सीरत हल्बिया के मुताबिक अल्लाह के रसूल ने गुलाम के तौर पर पकड़ लिया था, क्योंकि इनके साथ जब ये मुआहदा हुआ था कि आपने मदीना की हिफाजत करनी है और इन्होंने उसमें बगावत की, तो इन सब को भगा दिया गया था, मगर कुछ ऐसे लोग जो बुनियादी साजिश का किरदार अदा कर रहे थे और जासूसी कर रहे थे, कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, ऐसे लोगों को आपने पकड़ कर रखा ताकि ये जब इलाके से बाहर जाएं, अगर इनको एग्जाइल में क्योंकि सियासत बाद औक़ात ऐसी होती है कि आप इसको सियासी तौर पर भी समझना चाहिए, वरना आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तनाजुर में अगर इसको नहीं समझेंगे तो आपको चीज़ें पता नहीं चलेंगी कहीं कि किस तरीके से इस तरीके से होता है सियासी तौर पर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको बाज़ हिस्सों को कबाइल जो कबीले के लोग हैं उनको एग्जाइल पर भेज दिया और बाज़ को रोक के रखा कि जिन पर यह शक था कि ये किसी किस्म की साजिश कर सकते हैं। सीरत हल्बिया में लिखा है कि उनमें से एक बंदा था जिसका नाम था अमर। इस बंदे को आपने नोट करके रखना, अमर, जो कि शमऊन की नस्ल से था और ये बनु नुज़ैर में से था। इसको आपने अपने गुलाम के तौर पर रख लिया और ये उनके लीडर्स में से था। अब इस बंदे को मैंने क्यों कहा आपने नोट करके रखना है, क्योंकि बनु कुरैजा के अंदर ये बंदा आने लगा है, इसका किरदार शुरू होगा। बनु कुरैजा जंग जो होती है वो आपकी जाके जनाब होती है 5 हिजरी के अंदर, क्योंकि बनु नुज़ैर पहला कबीला था जिसको पकड़ा गया। उसके बाद जो झड़प होती है वो बनु कुरैजा के साथ होती है, जिसको मुल्हिदीन बहुत उछालते हैं। ये झड़प होती है, इस झड़प के अंदर रेहाना बिनते अमर, अब आपको लिंक कर सकेंगे आप, रेहाना बिनते अमर जो हैं वो बांदी के तौर पर, गुलाम के तौर पर, जंगी कैदी के तौर पर पकड़ी जाती हैं। जब वो आती हैं तो पता चलता है कि ये वो खातून है कि जो बनु कुरैदा में ब्याई गई है, इसका ससुराल है बनु कुरैदा, असल ताल्लुक इसका कहां से था, बनु नुज़ैर से, यानी इसका पेके कहां है या जहां इसके माँ बाप का घर है, कबीला है, वो कौन सा, बनु नुज़ैर। अब पता ये चला कि ये तो उसकी बेटी है अमर बिन शमऊन की, अमर बिन शमऊन की बेटी है कि जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नुज़ैर में रोक के रखा था कि तुम ये साजिशें करोगे, और इनको ब्याह हुआ था बनु कुरैदा के साथ। अब ये इस तरीके से अपने ससुरालियों या अपने कबायली ताल्लुकात की वजह से वो तासुब में पड़ते थे और उन चीजों के पीछे एक दूसरे की मदद करते थे। तो इस चीज को किस तरीके से टैकल करना था, यह अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चैलेंज था। अब हम हवालों की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। अल इस्तिआब फी मारिफतिल असहाब, इमाम इब्न अब्दुल बर की, और ये कुछ 100 साल पहले के मुसन्निफ नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्हिदीन कहते हैं जी आज हमने एतराज किया तो ये घर बैठ के एतराज का जवाब लेके आ गए हैं। तो ये जितनी किताबों के हवाले दूंगा कोशिश करूंगा कि ये क्लासिकल स्कॉलर्स के, पुराने स्कॉलर्स के हों। 211 हिजरी के मुतवफ़ा हैं, मीन्स के 3री सदी के अवाइल के ये बंदे हैं इमाम इब्न अब्दुल बर। ये क्या कहते हैं इस बारे में, इसके सफ़ा 1847 पे आपको ले जाता हूं, और जो नंबर है जिसे आप कह सकते हैं कि एंट्री नंबर, रोल नंबर या अल्फ़ाबेटिकली नंबर अरबिक के अंदर लुगत हरूफ तहजी के अतबार से, तो 2350 रेहाना सरियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाम या बांदी थी, उनमें शामिल हुई। ठीक है, यहां से इनका आगाज हुआ, यानी इब्तदा ये है कि ये बनु कुरैदा में कैदियों के तौर पर आई। अब इनका नाम क्या था, हिया रेहाना तू बिनते शमऊन इब्ने ज़ैद बिन खुनाफा मिन बनी कुरैदा वकीला मिन बनी नुज़ैर। ये वो रेहाना है जो शमऊन की बेटी थी। इनको बाद औक़ात दादे की तरफ निस्बत किया जाता है, बाद औक़ात परदादे की तरफ निस्बत अरबों में कर दिया जाता था, और बाद औक़ात डायरेक्ट फादर की तरफ भी निस्बत की जाती थी, यानी कोई मशहूर है खानदान का उसकी तरफ। मिसाल के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ में हदीस है कि कहा कि अनबनु अब्दुल मुत्तलिब, अपने आप को कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। इस पर भी एक बेवकूफ एतराज कर रहा था, हालांकि उसको समझना चाहिए कि दादा भी आपका बाप है। मैं अगर इब्ने आदम अपने आप को कहूं तो गलत तो नहीं कह रहा, आदम अलैहिस्सलाम का बेटा हूं,
تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے. تو ایسے خاندان کی طرف بھی منسوب کر دیا جاتا ہے بعض اوقات کہ جو مشہور نام ہو عمومی طور پر, تاکہ تشخص یا تاکہ آئیڈینٹیفیکیشن کی جا سکے زیادہ کلیئرلی. یہ تاریخی طور پر ایک بات تھی. اچھا آگے چلتے ہیں. بنو قریظہ سے تھی اور بعض کہتے ہیں بنو نزیر سے. اس کا شک کیوں پڑا میں نے آپ کو بیان کر دیا جو آگے آئے گا. ان کی شادی بنو قریظہ میں ہوئی تھی. ان کا جو پیکا تھا, میکا جسے کہتے ہیں, جو فادر کا یا مدر کا گھر تھا, وہ بنو نزیر میں تھا. والاکثر انہا من بنی قریظہ, زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنی قریظہ سے ہیں, شادی ہو کر چلی گئی تھی وہاں پر. ماتت قبل وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے یہ پہلے فوت ہو گیا 10 ہجری کو. آگے آئے گا حجۃ الوداع کے موقع پہ. سیرت حلبیہ کا حوالہ لیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریحانہ بنت عمر, ریحانہ بنت زید یا ریحانہ بنت شمعون, کوئی بھی نام آپ رکھیں, میں ریحانہ کہوں گا کیونکہ ٹاپ سوال یہ پوچھا گیا. تو ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اختیار کیوں کیا تھا, ان کا انتخاب کیوں کیا تھا. سیرت حلبیہ کی یہ چوتھی جلد ہے, اردو کے اندر مکتبہ آپ کے سامنے ہے. اس کے پیج پر ہم چلے جائیں گے 419 کے اوپر, جلد دوسری اور نصف آخر کے اوپر, یعنی آخری چیپٹرز میں, یہ آخری صفحات پر یہ واقعہ ہے. کہتے ہیں ریحانہ بنت عمر نبی کا انتخاب, ہائیڈنگ لگائی, کیوں نبی نے اس کو انتخاب کیا ریحانہ بنت عمر کو. ان یہودی باندیوں میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ریحانہ بنت عمر کو انتخاب فرمایا. یہ عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام شمعون تھا جو بنی نزیر کے یہودیوں میں سے تھا, مگر اس کی بیٹی بنی قریظہ میں بیاہی گئی تھی. چنانچہ جن لوگوں نے ریحانہ کو بنی قریظہ میں سے قرار دیا ان کا مطلب یہی ہے. یہ خوبصورت عورت تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اسلام پیش کیا, اس نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا. حضرت کو اس کے انکار سے غصہ آیا, مگر آپ نے اس کو ظاہر نہیں کیا. یہ جملہ کیوں یہاں پر لکھا ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے, ظاہر نہیں کیا. جب کوئی جنگ کا قیدی آتا تھا تو ایک مالک اور ایک فاتح قوم کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ شور بھی ڈال سکے, گردن بھی اڑا سکے. مگر یہاں سیرت حلبیہ کا مصنف لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار سے غصہ آیا, مگر دنیاوی اور ڈکٹیٹر والا لیڈر کی طرح انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب ایسی کی تیسی اسلام قبول کرنا پڑے گا. آپ خاموش ہوئے, آپ کو غصہ آیا مگر آپ نے اظہار نہیں کیا. پھر یہ بعد میں مسلمان ہو گئیں, اس کے مسلمان ہونے کے بعد آپ خوش ہوئے. کیسے ہوئیں اس کا میں آپ کے سامنے بھی تھوڑا سا رکھوں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیوں ان کو منتخب کیا. اب میں آپ کو وہ ماضی کے اندر جو واقعہ یاد کروا رہا ہوں کہ 4 ہجری کو جو ان کا والد پکڑا گیا تھا وہ ایک پولیٹیکل لیڈر تھا. ان کی بیٹی ہونے کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی وجہ سے ان کو انتخاب کیا سیرت حلبیہ کے اشارے کی وجہ سے. ایک یہ چیز جس نے منتخب کرنے کی جو وجہ بنی وہ یہ کہ ایک باپ کو ایک بیٹی سے غلام ہونے کی صورت میں بھی جدا نہ کیا جائے. ریحانہ اگر کسی اور بندے کے پاس چلی جاتی تو باپ جو کہ یہ دیکھ رہا تھا کہ فاتح قوم کا ایک لیڈر ہے, تو اس وقت کی سائیکی کے مطابق بھی اگر کوئی غلام باندی بھی اگر کسی علاقے فاتح کی جو لیڈر ہے اس کی وہ زوجہ بن جائے یا اس کے ملکہ یمین میں آ جائے تو تب بھی اس کو باعث فخر سمجھا جاتا تھا. اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ چونکہ اب فاتح لیڈر کی ملکہ یمین میں میری بیٹی یا میری بہن یا میری جو رشتہ دار ہے, کوئی کزن ہے, کوئی اس طرح کر کے کوئی بہن ہے, وہ چلی گئی ہے تو میرے ساتھ اب اچھا سلوک کیا جائے گا. یہ تعلق مانا جاتا تھا قبائلی سائیکی کے اندر. اس لیے اللہ کے رسول, دوسری بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پولیٹیکل اسٹریٹجی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھا کہ اگر میں اس کی بیٹی کو ملک یمین کے اندر لے کر آتا ہوں تو یہ آنے والی چیزوں کے اندر اسلام کو اور ریاست کے اندر فتنہ اور فساد نہیں کرے گا جو یہ پہلے کانسپریسی کر رہا تھا, بلکہ اس چیز کے ساتھ یہ میرے انڈر, میری سپرویژن کے اندر, سبمسو موڈ کے اندر آ جائے گا. اور یہی ہوا. ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کے حوالے سے لکھی, انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب بنو قریظہ کے بعد جو باندیاں پکڑی گئیں اس کے بعد یہود کی کمر ٹوٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ 2 قبیلے تھے جو سامنے سے میٹھے تھے, لڑ تو سکتے نہیں تھے, تاجر لوگ تھے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں وہ چھوڑ کر بھاگ گئے فٹافٹ. خیبر لڑا ہے, ٹھیک ہے, اور خیبر کو اکھاڑنا پڑا ہے اور پھر مولا علی گئے ہیں. تو یہ کیا کرتے تھے, یہ لوگ سپورٹ کرتے تھے ان کو, اس لیے پہلے ان کو پکڑنا ضروری تھا. لاجسٹک سپورٹ کو اور فنڈز کو اور ڈونیشنز کو ختم کرنا سب سے پہلے ضروری تھا, اس اشارہ کو کاٹنا جو اکانومی بنتی ہے کسی بھی جنگ کے لیے فنڈ کرتی ہے. اچھا ایک چیز, دوسری چیز یہ بڑا ضروری تھا کہ ان لوگوں نے جس طریقے سے ان کے ساتھ مل کے کانسپریسی کرتے تھے تو یہ ٹھیک ٹھاک راز جانتے تھے, یہ بندہ ٹھیک ٹھاک راز جانتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ المبسوط میں بھی اور 1-2 کتابوں کے اندر بھی ڈاکٹر حمید اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ شخص اور بنو نذیر کے اور شخص اور بعد میں بنو قریظہ کے اور شخص نے مل کر
खैबर के खिलाफ मुसलमानों के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी की है। ये वो कहते हैं कि फिर इनको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया है कि तुम लोगों ने जो हमें डैमेज किया और मुआहदे को तोड़ा, अब तुम हमारी मदद करो कि हम उनको सबक सिखाएं कि मुआहदा कैसे तोड़ते हैं। ये बकायदा तारीख के अंदर लिखा हुआ है। खैर, इसको ज्यादा मैं तारीखी और बोरिंग नहीं बनाना चाहता, फोकस करते हैं हरियाणा को, मगर ये थोड़े से उस वक्त के हालात समझना इसलिए जरूरी हैं ताकि आपको पता चले कि एक वक्त का लीडर, नबी, खातमुन नबीन और अल्लाह का सच्चा रसूल जिस वक्त ये स्ट्रेटेजी तय कर रहा था, उनके यहाँ क्या हिकमतें और मसलतें पेश नजर थीं। क्या रेहाना इस्लाम कबूल किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? सीरत हलविया से ही इसको ले लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये आई तो आपने इनको इख्तियार दिया, 3-4 इख्तियारात इनको दिए थे, और ये इख्तियारात इतने ज्यादा माकूल थे कि इनके पास हर ऑप्शन था कि जो मर्जी कर सकती। बाद रिवायतों के अंदर, मैं सीरत अलबिया को फोकस कर रहा हूँ, बाद रिवायतों के अंदर मैंने पढ़ा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा कि तुम चूंकि बनु नुज़ैर के कबीले से थी ओरिजिनली, तुम्हारे माँ बाप वहां के हैं, उनको चूंकि उस कबीले के ज्यादातर लोगों को हमने शाम में भेज दिया है, तो तुम अगर कहती हो यहूदी रहना चाहती हो, इस्लाम नहीं कबूल करना चाहती, तो मैं तुम्हें आजाद कर दे तो तुम चली जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा मैं तुम्हें वैसे ही आजाद कर दे तो तुम चली जाओ, इस्लाम भी कबूल ना करो, नहीं करना चाहती तो। यहाँ जो लिखा है वो उसको बड़ा हजरत ने उनको इख्तियार दिया था कि चाहे वो उसे मंजूर कर लें कि आप उनको आजाद करके उनसे निकाह कर लें, और चाहे बांदी की हैसियत से आप ही के फराश रहें, मगर उन्होंने यही पसंद किया कि आपकी मलकियत यानी बांदी के तौर पर रहेंगी। ये उन्होंने इख्तियार किया। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अज़वाजे मुताहरात का और उम्मुल मोमिनीन का जो स्टेटस था वो बहुत ऊपर था। उसकी वजह यह है कि उस पर डबल जिम्मेदारी है। सूरह आज़ाब पढ़ें, दूसरी सूरतें आप पढ़ें, तो उनकी गुनाह या उनके खता या उनकी जो लग्जिश है उसकी डबल पकड़ होती थी। फिर दुनियावी मामलात के अंदर उनको किसी किस्म की हिरस और लालच की इजाजत नहीं दी गई थी, फौरन कदगन लग जाती थी और उनको फौरन अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आ जाते थे कि जनाब आप ये काम गलत कर रही है, कोई आपकी जिम्मेदारी डबल है, तो तवज्जो इस तरफ रहे। मगर बाज उलमा ने लिखा है, अब ये देखें, यहां पर ये जुमला था कि उन्होंने ये पसंद किया कि आपकी मलकियत यानी बांदी के तौर पर रहेंगी, मगर इमाम हलबी जो हैं, शाफई हैं, ये एक बंदा जो है वो हनफी बनाया हुआ था इसको, इमाम शाफी यानी शवाफे में से है, वो कहता है मगर बाद उलमा ने लिखा है और अहले इल्म के नजदीक ये बात साबित है कि आपने उनको आजाद करके उनसे निकाह फरमाया था और 12 ओखिये और 1 नश उनके महर दिए थे। ये उस वक्त का जो पैमाने थे, उस वक्त की जो करेंसी थी, उसके मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि उनको आजाद किया बल्कि हक महर ऊपर से दिया। अब आजादी खुद एक दौलत है, आजादी उस माशरे के अंदर खुद एक दौलत है कि आप आजाद होने के लिए भी आपको मुकातबत करनी पड़ती थी, पैसे देने पड़ते थे, जान लगानी पड़ती थी, ठीक है। तो आपने उनको ना सिर्फ ये कि आजाद किया बल्कि हक महर भी दिया। अब वो आगे कहते हैं नेज जब हजरत रेहाना को एक हैज आ गया तो मुहर्रम से, अब हैज आ गया इसको कहते हैं इस्तबराए रहम, जिसके ऊपर पहले बात हो चुकी है, इसीलिए वो बुनियादी गुफ्तगू, उसूली गुफ्तगू हमारे उलमा ने पहले कर दिया ताकि मैं उसकी तरफ रेफर कर सकूं। अब यह है कि नेज जब हजरत रेहाना को एक हैज आ गया यानी वो क्लीन हो गई, तो मुहर्रम 6 हिजरी में, 5 में ये कैदी बनकर आई हैं, 6 हिजरी में आपने उनके साथ उरूसी फरमाई और उनको पर्दा करा दिया। पर्दा करा दिया से मुराद क्या है? उनसे शादी करके उम्मुल मोमिनीन का स्टेटस उनको दे दिया, पर्दा करा दिया। ये एक निशानी होती थी उम्मुल मोमिनीन और ज़ौजुन नबी की। इससे ये चीज भी पता चलती है कि मुल्हिदीन ये जो इतराज करते हैं ना कि जनाब उधर से जंग खत्म होती थी, जनाब अभी जो है ना तलवारों का खून भी खुश्क नहीं होता था, और अभी जनाब औरतें वेट कर रही होती थी, रो रही होती थी, मातम कर रही होती थी, और जनाब ये खैमों के अंदर जाके उनके साथ जो दिल इनका करता था वो करते थे, ये तासुर देते हैं। अब इस हवाले से आपको साफ पता चल रहा है कि अल्लाह के रसूल ने ना सिर्फ ये कि उनको इख्तियार दिया बल्कि करीबन करीबन एक लंबे अरसे तक इंतजार किया। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, ना सिर्फ पाक होने तक बल्कि उनके इस्लाम कबूल करने तक, क्योंकि अल्लाह के रसूल को इशारा था कि वो इस्लाम कबूल करेंगी और वो चाहते थे कि उनको वो दर्जा दिया जाए जिसको वो डिजर्व करती हैं। आगे चलते हैं। कहते हैं मगर उन्होंने पर्दे के मुतल्लिक आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी की, इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक तलाक दे दी, जिसके नतीजे में वो बेतहाशा रोई। आखिर आपने उसके साथ रजत फरमा ली, यानी उनको माफ करके फिर कबूल फरमा लिया, यानी कानून की खिलाफ वर्जी की मगर आपने उनको अलहदा कर दिया, क्योंकि नबी की बीवी की ड्यूटी डबल हो जाती थी, मल्टीप्लाई हो जाती थी ये चीज। अच्छा, इब्ने इसहाक का हवाला आमतौर पर मुल्हिदीन पेश करते हैं और एक गोरे ने जो तर्जमा किया है ग्वालन ने, उसका तर्जमा पेश करते हैं लाइफ ऑफ मोहम्मद। ये सीरत इब्ने इसहाक है जो कि खुद पहली सदी और दूसरी सदी के इमाम हैं। इब्न इसहाक, मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार इनका कंप्लीट नेम है। तो ये पहली और दूसरी सदी के अवाइल, दूसरी सदी के अवाइल में इनकी वफात तकरीबन 120-130 के करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहली और दूसरी सदी के पुराने इमाम। तो इनका हवाला भी मैं दे देता हूँ इंग्लिश के अंदर, इसलिए कि मुल्हिदीन के पास यही किताब होती है,
تو وہ اس کی طرف توجہ کر سکتے ہیں, PDF مل جائے گی. 466 پیج ہے, اس میں یہی واقعہ بنو قریظہ کا جو ہے وہ کہتے ہیں the apostle had chosen one of their women for himself. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب باندیاں لائی گئیں, غلام لائے گئے, تو انہوں نے ریحانہ کو چنا. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ریحانہ کو چننا کیوں 2 وجہ سے بہتر تھا, انسانی اخلاقی بنیادوں کے اوپر بھی, ایک بیٹی اور باپ کا, اور دوسرا سیاسی بنیادوں کے اوپر. ریحانہ ڈاٹر آف عمر اور برادر آف کنافہ یا بن کنافہ یہاں کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بن, ون آف دا وومن آف بنو عمر, بنو کنافہ سوری, بنو عمر اور بنو قریظہ, یہ 2, یعنی قریظہ تھا اور اس کی آگے چھوٹی شاخیں تھی, ان میں سے یہ ایک شاخ کی یہ بیٹی تھی. اینڈ شی ریمینڈ ود ہم انٹل شی ڈائڈ ان ہز پاور, وہ ان کے ساتھ رہیں, ان کے تحت رہیں, ان کے انڈر رہیں, ان کے تابع رہیں جب تک وہ زندہ رہیں. The apostle had proposed to marry her and put the veil on her. وہی بات جو سیرت الحبیہ میں لکھی ہے کہ آپ نے ان کو کہا میں تمہیں ام المومنین کا درجہ دوں, but she said nay, leave me in your power for that will be easier for me and for you. تو نہیں, مجھے آپ چھوڑ دیں, اپنے تحت باندی کے طور پر رکھیں. وہی بات جو سیرت الحبیہ میں ہے, سیرت ابن اسحاق کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی آسان ہے, میرے لیے بھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا. اس سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اول اوائل میں یہ آفر کی ہوگی, تو چونکہ انسانی غضب, انسانی جذبات, انسانی انتقام وہ انسان کے اندر بہرحال موجود رہتا ہے, اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا کہ جنگ کے بعد ان کے اندر انتقام نہیں ہوتا تھا, وہ بھی انسان تھے, جذبات تھے, مگر ان کو سمجھنے میں ٹائم لگتا تھا کہ زیادتی کہاں سے ہوئی ہے, کس نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے. اس کو اسی طریقے سے سمجھیں کہ جیسے یوان ریڈلی جو ہے, بڑے بڑے جو گورے صحافی ہیں, وہ افغانستان اور عراق کی جنگ کے اوپر جب رپورٹنگ کرتے تھے, انہوں نے آ کے اپنے ملکوں کے خلاف لکھا ہے اور ان کو پریزن میں ڈال دیا گیا ہے. عراق وار کے خلاف خود برٹش جو رپورٹرز تھے وہ آ کے کہتے تھے کہ نہیں, ہم ادھر سے ہو کے ہیں, تم تو ان کے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو, اور صحافیوں کو مار دیتے ہو, ہاسپٹل پہ بم مارتے ہو, سکولز پہ بم مارتے ہو, ٹھیک ہے, نہتے لوگوں پہ بم چلاتے ہو. تو اس چیز سے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک قوم کا ایک شخص دوسری قوم کے ساتھ سمپتھی رکھے, یہ ضرور ہو سکتا ہے ایموشنلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے سامنے حقائق کھل جائیں کہ میری قوم غلطی پر ہے. ریحانہ کے سامنے بھی حقائق کھلے, اور یہ آگے بھی چل کے آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی سمجھنے کے لیے. اچھا, تو وہ کہتی ہیں کہ سٹارٹ کے اندر ان کو آفر دی, مگر انہوں نے نہیں اس کو قبول کیا ہوگا جذبات کی وجہ سے. سو اپوسٹل پٹ ہر aside and felt some displeasure. جب انہوں نے کہا وہ اسلام قبول نہیں کریں گی, تو آپ نے ان کو ایک علیحدہ کر دیا. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سلیم کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے کیسز جایا کرتے تھے زیادہ تر, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ خاندان کے اندر یا یاروں دوستوں یا فیملی کے اندر آپ نے ایک بندہ رکھا ہوتا ہے کہ یار یہ معاملہ وہ ڈیل کرے گا, جرگہ وہ کرے گا, بہن کے ساتھ بات وہ کرے گا, باپ کو وہ ڈیل کرے گا. یہ بڑی لاجیکل سی بات ہے. تو آپ نے ایک خاتون تھی سلیم, چونکہ وہ خواتین کے معاملے کے اندر بڑی طریقے سے ڈیل کرتی تھی, جیسے ہماری علینا سسٹر ہیں, تو ہم نے خواتین کے کوئی ایشوز دینے ہوں گے, ہم کہیں گے علینا سسٹر آپ رابطہ کر لیں. یہ سمپل سی بات ہے. اسی طریقے سے سوسائٹیز چلتی ہیں, اسی طریقے سے سوشل سٹرکچر چلتا ہے, اسی طریقے سے آرگنائزیشنز چلتی ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیم کے پاس ان کو بھیج دیا روایت کے مطابق, اور کافی عرصے تک وہ وہاں رہیں, یہاں تک کہ آپ مسلسل ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے, اور اللہ نے ان کا دل بدلا, جو کہ آگے اسی روایت کے اندر ہے. وہ کہتی ہیں so the apostle put, اچھا, while he was with his companions he heard the sound of sandals behind him and said. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے گرد بیٹھے تھے, اور آپ کو پیچھے سے جوتوں کی آواز آئی, obviously کسی کے قدموں کی چاپ آئی چل رہے ہیں. تو آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا this is ثعلبہ. ثعلبہ کون تھا یہ بھی جاننا ضروری. ابو ثعلبہ بھی کہتے ہیں, اور ثعلبہ سا عین لام با اور آگے ہا گو. یہ ثعلبہ جو تھے, یہ بنو قریظہ کا جب محاصرہ ہوا تھا, تو سب سے پہلے 2 بندوں نے نکل کر سرنڈر کر کے اسلام قبول کر لیا تھا. ابھی محاصرہ شروع ہوا تھا. یہ ریحانہ کے کزن تھے, ابن عم, یعنی ان کے چچا کے بیٹے تھے, تو ان کے کزن تھے. تو ثعلبہ آئے, یعنی ریحانہ کا کزن آیا, ٹھیک ہے, انہوں نے کمنگ ٹو گیو می دا گڈ نیوز. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے پہلے جوتوں کی چاپ سے پتا چل گیا یہ ثعلبہ آ رہا ہے, اور یہ مجھے گڈ نیوز دینے لگا ہے کہ ریحانہ نے اسلام قبول کر لیا ہے. اینڈ ہی کیم اپ ٹو اناؤنس دا فیکٹ. دس گیو ہم پلیجر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ ایک عورت جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا ہے, اور اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا, تو الحمدللہ اللہ کے رسول ہوئے. اب جو یہ بندے کہہ سکتے ہیں نہیں جی دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اسلام تب تک محبوس رکھا, اللہ کے رسول کے پاس یہ بھی جواز تھا نا. تم تو یہی دعویٰ کرتے ہو ملحدین کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, لونڈی ہوتی تھی, مسلمان ہوتے تھے, اور جناب اندھیرا ہوتا تھا, تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ آپ لوگ نقشہ کھینچتے ہو. اللہ کے رسول نے ان کے اسلام کا انتظار کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے کس قدر یہ چیزیں اہمیت رکھتی تھیں, کہ کسی کا کانسنٹ کیا ہے, کسی کی سیلف رسپیکٹ کیا ہے, اور کسی کی مرضی اور رضامندی کیا ہے, اور کسی کا دکھ اور غم کیا ہے, اس کو آپ بڑے اچھے سے جانتے تھے. اب ہم چلتے ہیں آگے.
ٹھیک ہو گیا. الاسابہ کے اندر 8ویں جلد کے اندر الاسابہ، میں نے اس کا کور بھی اپلوڈ کیا تھا. مجھے کئی دفعہ لگتا ہے اوور لیز کے اندر جب آپ زیادہ ریفرنسز ایڈ کرتے ہیں نا تو آپ کے کئی ریفرنسز جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. الاسابہ بہرحال مجھے یاد ہے 8ویں جلد کا یہ 146واں صفحہ ہے. الاسابہ کے بارے میں بتا دوں، الاسابہ کو تاریخی کتاب نہیں ہے، سندن مسانید اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں، سندیں ذکر کی گئی ہیں. ابن حجر اسقلانی کو حافظ کہا جاتا ہے، قرآن کا نہیں حدیثوں کا، اور یہ 8ویں اور 9ویں صدی کے بہت بڑے امام ہیں. ابن حجر اسقلانی حافظ الحدیث نے یہ کتاب لکھی الاسابہ فی تمییز الصحابہ، صحابہ کے فرق اور ڈفرینشیٹ کرنا اور ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھنے پر یہ بڑی شاندار کتاب ہے تاریخی اعتبار سے. اس کو آپ لے کے چلیں. اچھا کیا کہتے ہیں جی، اور اس کا جو انرولمنٹ نمبر ہے، ٹائٹل نمبر ہے، وہ ہے 11203 8ویں جلد کے اندر جا کر. ٹھیک ہے. اور یہ اگر میں تو پورا گھر تک پہنچاتا ہوں حرف النساء، تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ میں ویب سائٹ پتر میں ویب سائٹ سے نہیں اٹھاتا. یہ جو آپ کے چمچے کڑچے ملحدین مرتدین ویب سائٹ سے اٹھاتے ہیں، میں ویب سائٹوں والا بندہ نہیں ہوں کہ ویب سائٹوں سے اٹھاؤں. اگر ویب سائٹ سے کوئی نالج، میں ویب سائٹ کی برائی نہیں کر رہا، ویب سائٹ سے کوئی نالج ملے بھی تو میں جب تک اوریجنل سورس کی طرف نہیں جاتا، پسینہ نہیں نکلواتا اپنا، منو چس نہیں آندی. تو یہ 11203 اگر اس کی انڈیکس میں چلے جاؤ تو حرف النساء کے اندر جا کر را کے اندر آنا ہے، اور را میں آپ نے اس کے اندر آ کے ڈھونڈنا ہے. خیر 11203 پہ چلے جائیں، آپ مکتبہ شاملہ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. ریحانہ بنت شمعون، اب دیکھیں یہاں پر ریحانہ بنت زید بھی ذکر ہوا، ریحانہ بنت عمر بھی ذکر ہوا، اور یہاں ہوا ہے ریحانہ بنت شمعون. ٹھیک ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا یہ سامنے رکھا. وکیلا زید بن عمر بن کنافلہ، اور بعض کہتے ہیں بنت زید بھی ہے. تو یہ اس طریقے سے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ابنیت وغیرہ اس حوالے سے بھی قبیلوں کے اعتبار سے چینج ہوتی ہے. من بنی نزیر سے تھی. میں جمپ کر رہا ہوں اس لیے کہ ان واقعات کی طرف چلوں جو اب آپ کو تاریخی طور پر آگے لے کر چلیں گی. مڈ لائن کے اندر میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، کیا ہے جی وہ رائٹ. اور قال ابن سعد، طبقات ابن سعد بہت پیش کرتا ہے، ان کو بڑا شوق ہے طبقات ابن سعد پیش کرنے کا. تو یہ طبقات الکبرى سے حوالہ ہے جو ابن حجر نے کوٹ کیا ہے، اور یہ بھی 2ری 3ری صدی کے امام تھے ابن سعد بھی. ٹھیک ہے. اچھا کیا کہتے ہیں، وقال ابن سعد ریحانہ بنت زید بن عمر بن خنافہ بن شمعون بن زید بن بنی نزیر، یہ بنی نزیر سے ان کا تعلق تھا. وکانت متزوجۃ رجلا من بنی قریظہ، قریظہ بنی قریظہ جو ان کا سسرال تھا، وہاں ایک بندے کے ساتھ شادی ہوئی تھی یقال له الحکم، جس کا نام تھا حکم. ثم روی ذلک عن الواقدی، واقدی کی بھی یہی روایت ہے. یہاں تک کنفرم ہو گیا بنو قریظہ تعلق سے. آگے چلتے ہیں جو میں اصل پوائنٹ تھا. ابن سعد ہی یعنی طبقات الکبریٰ میں ہی امام ابن سعد نے پوری سند کے ساتھ ذکر کیا. اخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا صالح بن جعفر عن محمد بن کعب قال كانت ریحانہ مما افاء اللہ علی رسولہ، مال فے میں داخل ہوئی تھی، یعنی جنگ کے بغیر، خون خرابے کے بغیر لوگوں نے سرنڈر کر دیا تھا، تو یہ غنیمت کی شکل میں، مال فے کی شکل میں ملی. وکانت جمیلۃ وسیمۃ، خوبصورت تھیں اور صاحب جمال تھیں. ٹھیک ہے. فلما قتل زوجها، جب ان کا جو خامند ہے اس کو قتل کر دیا گیا، وقعت فی السبی، تو وقعت فی السبی، تو یہ قیدیوں میں شامل ہو گئی، قیدیوں میں داخل ہو گئی. فخیرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے اپنے لیے ان کو منتخب کر لیا. فاختارت الاسلام، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. ریحانہ بنت شمعون زید عمر نے اسلام کو قبول کر لیا. اس اتفاق میں تھا کہ نہیں قبول کیا تھا، ابھی تک ویٹ. تو یہ میرے بیان کرنے کا مقصد تھا کہ جب تاریخی روایت کو پڑھیں تو مکمل جب آپ جگہ سے پڑھیں گے اس واقعے کو، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے واقعات آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، گریجولی چیزیں، جس طرح ہماری پاس پریزنٹ زندگی کے اندر واقعات ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ معاملات چلتے ہیں. خیر فآتقها وتزوجها وضرب عليها وضرب عليها الحجاب. ضربہ بھی ویسے میرے خیال سے پڑھ سکتے ہیں حجاب کو اگر فائل کے مقام پر رکھے. خیر فاختارت اسلام، اسلام قبول کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو آزاد کر دیا. وتزوجها، اور آپ سے شادی کی، آزاد کر کے شادی کی. وضرب علیہ الحجاب، وضرب علیہ الحجاب، اور آپ پر ام المومنین ہونے کی حیثیت سے پردے کو واجب کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا. ٹھیک ہے. آگے وہ کیا کہتی ہیں، وہی جو سیرت ابن سعد کے اندر سے. بہرحال بعد میں وہ روئیں، آگے آتا ہے اکثرت البقاء، بہت زیادہ روئیں. فراجہ، اللہ کے رسول نے ان سے دوبارہ رجوع کر لیا. وکانت عنده حتى ماتت قبل وفاته، یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں جب ان کی وفات ہو گئی. اور یہ کب وفات ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع سے واپسی کے اوپر ریحانہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین زوج النبی کی وفات ہوئی. آگے چلتے ہیں. دوسرا اصحابہ کا اگلا صفحہ لے لیں 147. اس میں انہوں نے ایک محدث ہیں ابن حجر نے ذکر کیا، وذکر محمد بن الحسن فی اخبار المدینہ، مدینہ والوں کی جو حدیثیں تھیں، جو روایتیں تھیں، اس سے انہوں نے استدلال کرتے ہوئے بیان کیا ہے اور داوردی
اور سلیمان بن بلال اور یحییٰ بن سعید سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی منزل فی دار کیس کہد کہ ان گھر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی وکانت ریحانۃ القرظیۃ زوج النبی تسکن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریحانہ بنت عمر یا زید یا شمعون جو بیوی تھی بنو قریظہ والی، آپ کی بیوی تھی اور آپ کے ساتھ رہائش پذیر تھی اس گھر کے اندر۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان کو آزاد کر کے شادی کی تھی، وہ لونڈی کی حیثیت سے نہیں رہی تھی بلکہ زوجہ بن چکی تھی اور ام المومنین تھیں۔ ٹھیک ہے جی، زاد المعاد کی پہلی جلد ہے اور 8ویں صدی کے امام ہے ابن قیم الجوزی، مکتبہ آپ کے سامنے آ گیا، پہلی جلد ہے۔ اب ریفرنس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ریحانہ کو انہوں نے کدھر لکھا ہے، لونڈی کے طور پر رکھا ہے، کدھر رکھا ہے؟ ازواج مطہرات کا باب بنتا ہے ابن قیم نے، اور وہاں نام لکھا ہے صفحہ 110 کے اوپر ریحانہ۔ وکیلا، اب وہ اس پر بحث کریں گے کہ بعد یہ شک کرتے ہیں بعد یہ، مگر صحیح کال کیا ہے وہ دیکھ کرتے وہ کہتے ہیں ریحانہ جو کیلا ومن ازواجہ ریحانۃ بنت، اچھا ازواجہ ومن ازواجہ ریحانۃ بنت زید النظریہ، کہ ان کی بیویوں میں سے تھی ریحانۃ بنت زید النظریہ، کہ بنی نذیر کی وہ عورت جو ریحانہ بنت زید ہیں۔ یہاں پر ابن قیم نے ان کو بیویوں کے طور پر لکھا ہے، اور آگے ساری وہ بات کی ہے کہ بنو قریظہ میں سے بھی کہتے ہیں، فلاں بھی کہتے ہیں۔ آگے اس کا ذکر کیا یوم بنو قریظہ وہ قیدی کے طور پر آئی تھی، فکانت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتقا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے چن لیا، آپ نے اس کو آزاد کیا اور اپنی بیوی بنا لیا، پھر بعد میں اس وجہ سے طلاق دی کیونکہ وہ سستی کر رہی تھی تو دوبارہ انہوں نے رو کر اپنی کی۔ اچھا آگے وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، وقالت طائفۃ بل کانت امتہ، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی لونڈی تھیں اور آپ ملک یمین کے طور پر ان سے تمتع کیا کرتے تھے، حتیٰ توفی عنہا، یہاں تک ان کی وفات ہو گئی، اور وہ قیدیوں کے اندر ان کو ڈالتے ہیں۔ لا فی الزوجات والقول الاول اختیار الواقدی، یہ واقدی ان کا محبوب ہے جو مرتدین اور ایکس مسلمز ہیں، اس کا قول پہلے والا ہے کہ وہ آپ کی بیوی تھی، جس طرح میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ان کا قول کیا ہے، واقدی کا بیوی۔ ووافقہ علیہ شرف الدین الدمیاطی، امام شرف الدین دمیاطی بھی واقدی کے ساتھ ہیں۔ وقالا هو الاثبت، یہ زیادہ ثابت بات ہے، عند اہل العلم، اہل علم کے نزدیک، کہ ریحانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ وفیما قالہ نظر، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں اس میں فلاں دلائل بھی ہیں فلاں دلائل بھی ہیں۔ معروف بات یہ ہے کہ ان کو لونڈیوں کے اندر سے کہتے ہیں، مگر معروف چیز نہیں، دلائل کے ساتھ، کیونکہ آگے بھی انہوں نے واللہ عالم کہہ دیا، دلائل کے ساتھ یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ آپ ان کی بیوی تھیں اور آپ پر پردہ واجب کر دیا گیا تھا۔ میرے خیال سے میں کافی اس پر بات کر چکا ہوں جی، بہت شکریہ جناب۔